الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی میں نے سورۃ البقرہ کی 2 آیتیں تلاوت کی ہیں، آیت نمبر 97 اور آیت نمبر 98. ان دونوں آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے بارے میں بتایا ہے کہ وہ لوگ ایسے تھے کہ جبرائیل علیہ السلام کو اپنا دشمن سمجھتے تھے. وہ کہتے تھے کہ جبرائیل علیہ السلام وہ فرشتہ ہے جو ہمارے اوپر مصیبتیں اور عذاب اللہ کے لایا کرتا تھا، تو اس لیے یہ دشمن ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب وہ یہودی ملنے آئے، انہوں نے یہی سوال کیے کہ آپ پر کون وحی لاتا ہے، کون سا فرشتہ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جبرائیل علیہ السلام. تو انہوں نے کہا جبرائیل علیہ السلام تو ہمارے دشمن ہیں. اگر کوئی اور فرشتہ آپ پر وحی لاتا تو پھر ہم ایمان لے آتے، لیکن جبرائیل علیہ السلام تو ہمارا دشمن ہے، لہٰذا اب ہم ایمان نہیں لائیں گے. تو یہ اس کا ذکر اس میں ہے، جس میں بعد میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جو بھی جبرائیل علیہ السلام کا دشمن ہوگا یا باقی فرشتوں کا یا رسولوں کا، تو اللہ تعالیٰ اس کا دشمن ہے. اس کا یہاں پر ذکر ہے، اس کو پڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اس آیت نمبر 97 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، کل کہہ دیں، لوگوں کو بتا دیں، یعنی ان یہودیوں کو بتا دیں. اور یہ حکم کیونکہ اب قیامت تک سب کے لیے ہے، قرآن پاک قیامت تک کے لیے ہے، اب یہ سب کو حکم ہے، ہم سب کو بھی. کل بتا دیں، من جو، کانا ہو. کل من کانا بتا دیں سب کو کہ جو ہوگا یا ہو عدو کا مطلب دشمن، یعنی جو دشمن ہوگا. لی کا مطلب ہوتا ہے کے لیے، لی جبریلا یا جبرائیل کا، یعنی جبرائیل علیہ السلام کا جو دشمن ہوگا. فَإِنَّهُ پس بے شک وہ جو جبرائیل علیہ السلام ہے، وہ تو نزلہ، وہ تو اتارتے ہیں اس کے کلام کو، یعنی اللہ کے کلام کو اتارتے ہیں، نازل کرتے ہیں. علی قلب کا، علی کا مطلب پر، قلب کا آپ کے دل پر، یعنی آپ کے دل پر اللہ تعالیٰ کا کلام جبرائیل علیہ السلام نازل فرماتے ہیں یا اتارتے ہیں. اللہ کا کلام بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے. یعنی جبرائیل علیہ السلام آپ کے دل پر جو قرآن پاک کا نزول کرتے ہیں، قرآن پاک اتارتے ہیں، قرآن پاک بھیجتے ہیں، تو وہ قرآن پاک اللہ کے حکم سے ہی تو وہ نازل فرماتے ہیں. قرآن پاک وہ ہے مصدق لما، مصدقہ کا مطلب ہوتا ہے تصدیق کرنے والا، یعنی قرآن پاک تو وہ کتاب ہے جو تصدیق کرنے والی ہے. مصدقہ یعنی تصدیق کرنے والے، لما یعنی اس کی بینا یدائہی جو اس سے پہلے ہیں، یعنی اس سے پہلے کتابیں کیا ہیں، جیسے انجیل ہے، تورات ہے، یا اور جتنی بھی کتابیں آدم علیہ السلام سے لے کر آئی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، سب کتابوں کی تصدیق قرآن پاک کرتا ہے. وہدم اور ہدایت ہے، وبشرا اور خوشخبری ہے، للمومنین مومن لوگوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے. اور قرآن پاک جو ہے وہ ایمان والوں کے لیے خوشخبری کا باعث ہے. آگے ارشاد فرماتے ہیں، من کانا، من کا مطلب جو، کانا کا مطلب ہو.
من کانا جو ہو، ادو کا مطلب دشمن، یعنی جو دشمن ہوگا، للہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من کانا ادو للہ، جو ہو دشمن اللہ کا، یعنی اب یعنی اللہ تعالیٰ نے اتنا کرم فرمایا کہ فرشتوں کے دشمن کو بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کے ساتھ دشمنی گویا میرے ساتھ دشمنی ہے۔ من کانا جو ہو عدو للہ، جو اللہ کا دشمن ہو، و ملائکتہ ہی اور اس کے فرشتوں کا دشمن ہو، و رسل ہی اور اس کے رسولوں کا دشمن ہو، و جبریل اور اس کے جبرائیل علیہ السلام کا دشمن ہو، و میکالا اور میکائیل علیہ السلام کا دشمن ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی بندہ جو کہتا ہے میں فرشتوں کا دشمن ہوں، میں رسولوں کا دشمن ہوں، میں جبرائیل علیہ السلام کا دشمن ہوں، میں میکائیل علیہ السلام کا دشمن ہوں، یا اللہ کا دشمن ہوں، اللہ فرماتا ہے تو فَإِنَّ اللَّهَ، فا کا مطلب پس، ان کا مطلب بے شک، پس بے شک، ان اللہ پس بے شک اللہ تعالیٰ، عدوٌ اللہ دشمن ہے، للکافرین کافروں کا، جو کافر ہیں ان کے لیے اللہ ان کا دشمن ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے پھر میں ہی دشمن ہوں آپ کا، جو میرے پیغمبروں کا دشمن ہو، میرے رسولوں کا دشمن ہو، میرے فرشتوں کا دشمن ہو، میں جبرائیل علیہ السلام کا دشمن ہو، میکائیل علیہ السلام کا دشمن ہو، تو سمجھو میں پھر ان کا خود دشمن ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے خلاف یہ فرما دیا۔ اصل میں بات یہ تھی کہ وہ جو جگہ ہے جس کو فدق کہتے ہیں، فدق جیسے ہے نا وہ جہاں پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ ہار مبارک وہ گر گیا تھا، گم ہو گیا تھا، تو وہاں پر وہ تلاش کرنے لگ گئی تھی، وہ جگہ جو ہے وہاں فدق اس کو کہتے ہیں۔ اس جگہ پر جو یہودی رہتے تھے وہاں سے یہودیوں کا ایک قافلہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا، یعنی ایک بہت بڑی جماعت تھی، اور اس جماعت کا سربراہ جو تھا وہ اس کا نام تھا، وہ بہت بڑا عالم تھا، ابن سوریہ اس کو کہتے ہیں، ابن سوریہ، عبداللہ بن سوریہ۔ تو وہ ابن سوریہ جو تھا وہ یہودیوں کا بڑا عالم ایک بڑی جماعت لے کر وہاں سے آیا۔ وہاں سے جب آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سارے سوالات کیے، اور بہت سارے سوالات کیے، پھر اس نے نبوت اور رسالت کی نشانیاں بھی دیکھیں، مانگنے لگ گیا، کچھ باتیں پوچھنے لگ گیا، اس طرح اس نے جتنا کچھ وہ اپنا پروگرام بنا کے آیا تھا سوال پوچھنے کا، اس نے سارے سوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اجازت دے دی۔ تو اس کا ایک سوال یہ بھی تھا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند کیسے آتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری آنکھ تو سو جاتی ہے لیکن میرا دل جاگتا رہتا ہے۔ تو وہ کہنے لگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا۔ اسی طرح جو بھی سوال اس نے پوچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے جواب دیے، تو وہ کہتا گیا، اس کے ساتھ والے سب کہتے گئے پھر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا، گویا سب سوالوں کے جواب اس کو مل گئے، اس کو یقین ہو گیا۔ اب اس نے آخر میں کہا، اس نے کہا مجھے ایک سوال کا جواب دے دیں، تو پھر اس کے بعد اگر اس کا سوال کا جواب دیکھ کے پھر ہم ایمان آپ پر لائیں گے۔ اب اس نے آخری سوال کیا، وہ کہتا ہے کہ جو فرشتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی لاتا ہے اس کا نام تو بتائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا نام ہے جبرائیل علیہ السلام۔ جب انہوں نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام مجھ پر اللہ کی طرف سے وحی لاتا ہے، تو پھر وہ ابن سوریہ جو تھا اس نے کہا وہ جو جبرائیل ہے وہ تو ہمارا دشمن ہے، استغفر اللہ۔ وہ کہتا ہے وہ تو سخت احکام لاتا ہے، تو وہ جو پہاڑ تھا ان کے اوپر جو کھڑا کر دیا تھا، جس سے ڈر رہے تھے کہ پہاڑ آپ کے اوپر گر پڑے گا، کوہ طور والا، تو وہ کہتے ہیں وہ بھی تو جبرائیل علیہ السلام نے ہمارے اوپر وہ کیا تھا، تو جبرائیل علیہ السلام بڑے سخت احکام لاتا ہے ہمارے اوپر، یہ تو ہمارا دوست نہیں ہے، یہ تو ہمارا دشمن ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی اور فرشتہ جیسے میکائیل علیہ السلام، وہ کہہ رہے تھے میکائیل علیہ السلام اگر آپ پر وحی لاتا تو پھر ہم آپ پر ایمان لے آتے، لیکن اب تو آپ کے اوپر تو جبرائیل علیہ السلام وہ وحی لاتے ہیں، تو اس لیے ہم آپ پر ایمان نہیں لاتے۔ اس طرح سے وہ جو تھے وہ دشمن، وہ جو یہودی جو تھے وہ انہوں نے انکار کر کے چلے گئے۔
تو اسی طرح کی صورتحال دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا حکم جو ہوتا ہے، وہ فرشتے تو کبھی وہ نہیں ٹالتے، وہ تو نافرمان کبھی نہیں ہوتے، وہ تو اللہ کے فرما بردار ہیں۔ فرشتوں کے بارے میں جیسے قرآن پاک سورہ تحریم جو ہے اس کی آیت نمبر 6 میں بھی موجود ہے، لا یاسون اللہ ما امرہم، لا یاسون اللہ، یعنی اللہ کے حکم کو وہ نہیں ٹالتے، ما امرہم، جو جس چیز کا وہ ان کو حکم ہوتا ہے بس وہ اس کو پورا کرتے ہیں۔ تو یہ فرشتے اللہ کے حکم کو پورا کرتے رہتے ہیں۔ تو جبرائیل علیہ السلام کا بھی جو آرڈر تھا، اللہ کا حکم تھا، فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، تو وہ اللہ کا جو حکم تھا وحی کا، وہ آپ کے دل پر، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اللہ کے حکم سے لاتے تھے۔ تو اور وہ حکم لاتے تھے جو قرآن پاک ہے۔ قرآن پاک کتاب ہی وہ ہے جو مصدق لما بین یدیہ ہے، یعنی جو ایسی کتاب ہے جو تصدیق کرتی ہے اپنے سے پہلی کی سب کتابوں کی۔ اور سب سے بڑی بات یہ بھی ہے، وَہُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور یہ ہدایت بھی ہے اور خوشخبری بھی ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان والے ہوتے ہیں۔ تو قرآن پاک تو اللہ تعالیٰ کی وہ کتاب ہے۔ تو جبرائیل علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ کے حکم کو ماننے والے ہیں، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ وہ بڑے فرشتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے 4 بڑے فرشتے ہیں، جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، عزرائیل علیہ السلام۔ یہودی کہتے تھے کہ وہ جو میکائیل علیہ السلام ہیں وہ بارش والے فرشتے ہیں، وہ سبزہ اگاتے ہیں، بارش لاتے ہیں، وہ اچھے فرشتے ہیں، اگر وہ آپ کے اوپر وہی لاتے تو ہم ایمان لے آتے۔ یہ کیونکہ آپ کے اوپر جبرائیل علیہ السلام یہ وہی لاتے تھے، اور قرآن پاک کا نزول جبرائیل علیہ السلام جو ہے اللہ کا پیغام لائے ہیں تو آپ پر ہوا ہے۔ تو ہم جبرائیل علیہ السلام کے لائے ہوئے قرآن پاک کو ہم نہیں مانتے، ہم جو ہے آپ کو بھی نہیں مانتے، کیونکہ جبرائیل علیہ السلام تو ہمارا دشمن ہے۔ تو اس طرح کی بات وہ کرتے تھے، تو پھر وہ ایمان نہیں لایا اور وہ جو چلے گئے۔ تو اس کے بعد جب وہ چلے گئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل فرمائیں۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ جو بھی ان کا دشمن ہو، من کان عدوا للہ، یعنی جو دشمن ہو وہ ملائکۃ و رسلہ و جبریل و میکال، یعنی جو بھی دشمن ہو وہ اللہ کا دشمن ہے، جو فرشتوں کا دشمن ہو، رسولوں کا دشمن ہو، جبرائیل کا دشمن ہو، میکائیل کا دشمن ہو، فإن اللہ عدو للکافرین، پس اللہ تعالیٰ دشمن ہے کافروں کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کافر قرار دے کر اللہ نے فرمایا کہ یہ جو ہے ان کا دشمن اب میں ہوں، کیونکہ یہ جو ہے نا میرے رسولوں کا دشمن ہوگا، میرے فرشتوں کا دشمن ہوگا، تو میں خود اس کا دشمن ہوں، یہ سمجھ لے اگلا بندہ۔ تو اب خود سوچ لیں کہ اس طرح کی حالت ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کتنے اللہ کے مہربان وہ مقرب فرشتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پورا قرآن پاک انہوں نے نازل فرمایا، اللہ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر قرآن پاک کا نزول کیا۔ یہ کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے۔ اور جبرائیل علیہ السلام جو ہیں وہ جیسے سورہ نجم میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ان کی اصلی شکل میں صرف 2 دفعہ دیکھا تھا۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں سورہ نحل کی آیت میں 102 نمبر آیت ہے، اس کے اندر روح القدس ان کو بیان کیا گیا۔ روح القدس سے مراد بھی جبرائیل علیہ السلام ہے۔ اور اسی طرح سورہ شورا میں بھی وہ جبرائیل علیہ السلام کو 191 آیت میں روح الامین کے نام سے بیان کیا گیا ہے۔ تو جبرائیل علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ کے وہ مقرب فرشتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کا پیغام لاتے تھے۔ اور مدینہ شریف میں جب جبرائیل علیہ السلام آتے تھے تو وہاں جو مدینہ شریف کا حسین ترین آدمی تھے ان کا نام تھا وجیح قلبی۔ وجیح قلبی خوبصورت تھے بہت زیادہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرماتے تھے، تو ان کی شکل میں جبرائیل علیہ السلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کرتے تھے اللہ کا پیغام دینے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ وہ لوگ جو جبرائیل کے دشمن ہیں ان کا ہم بھی دشمن ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ ایک صحیح بخاری جو ہے اس میں ایک حدیث ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے۔ یہ ایک باغ میں پھل چن رہے تھے،
جب ان کو پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں تو یہ ان کے پاس ملنے آئے، حاضر ہوئے، لیکن 3 سوال لیے ہوئے تھے۔ انہوں نے یہ سوچ کے آئے تھے کہ ان 3 سوالوں کا جواب اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دیں گے تو میں اسلام قبول کر لوں گا۔ تو پھر انہوں نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ قیامت کی سب سے بڑی شرط کیا ہوگی، یعنی قیامت کی پہلی شرط کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آگ آئے گی جو لوگوں کے پیچھے لگے گی، اور لوگ اس کی وجہ سے وہ مشرق سے لوگوں کو اکٹھا کر کے مغرب کی طرف ایک جگہ پر اکٹھا کر دے گی۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا تو وہ مان گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا۔ پھر اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرا سوال کیا کہ اہل جنت کا سب سے پہلا کھانا کون سا ہوگا؟ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا کہ اہل جنت کی پہلی خوراک جو ضیافت ہوگی اللہ کی طرف سے، وہ مچھلی کی کلیجی ہوگی۔ تو پھر وہ کہتا ہے آپ نے سچ فرمایا۔ پھر اس کے بعد تیسرا سوال کیا اس نے کہ لڑکا اپنے ماں باپ کے مشابہ ہوتا ہے یا لڑکا پیدا ہوتا ہے، لڑکی پیدا ہوتی ہے، تو یہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تو اس سوال میں پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بتایا کہ جب مرد کا پانی عورت کے پانی پر سبقت لے جاتا ہے تو لڑکا پیدا ہوتا ہے، اور جب عورت کا پانی مرد کے پانی پر سبقت لے جاتا ہے تو لڑکی پیدا ہوتی ہے، اور یہی بات اب سائنس نے ثابت کی ہے۔ تو یہ جواب تیسرا جواب بھی سن لیا۔ جب اس نے اپنے تینوں سوالوں کے جواب سن لیے تو پھر اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو وہ مسلمان ہو گئے۔ اور دیکھیں کہ ابھی مسلمان ہو گئے تو وہاں موجود تھے اور یہودی وہاں آ رہے تھے۔ تو جب دوسرے یہودی ملنے آئے، ابھی وہ موجود تھے وہاں پر، یہ چھپ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کیا کہ میں ادھر ہوں، آپ ان کو میرے بارے میں بتانا ہے۔ تو پھر دوسرے یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب اکٹھے ہو کے آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ چھپ گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یہودیوں کو کہا کہ آپ عبداللہ بن سلام کو جانتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں ہم جانتے ہیں، وہ تو ہمارے یہودیوں کے بڑے سردار ہیں اور دانشور ہیں اور بڑے بزرگ ہیں، اور ان کے والدین بھی وہ جو ہیں بڑے بزرگ اور ہمارے سردار ہیں، تو ان کی شان بہت ہے، ہم ان کی قدر کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ مسلمان ہو جائیں تو کیا تم بھی مسلمان ہو جاؤ گے؟ وہ کہنے لگے کہ ایسا ہو نہیں سکتا، اعوذ باللہ پڑھنے لگے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ وہ مسلمان ہو جائیں۔ ابھی یہ بات کر رہے تھے تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو چھپے ہوئے تھے تو وہ اونچی آواز میں کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے آ گئے۔ یہودی شور مچانے لگ گئے کہ یہ تو خود برا ہے، اس کے تو باپ دادا بھی برے تھے، یہ تو آپ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی فرمایا کہ مجھے ان سے یہی ڈر تھا، یہ پھر اسی طرح کہیں گے۔ تو یہ حالت تھی۔ تو مقصد دیکھیں کہ یہاں پر یہ وضاحت ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دیتا ہے اس کو ہدایت اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے، لیکن یہودیوں نے جتنے بھی گروپ یا گروہوں کی شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پر آتے گئے، ان میں سے ان کا ایک اور اعتراض جو اب شروع ہو گیا وہ یہ تھا کہ یہ فرشتہ جبرائیل علیہ السلام جو آپ کے اوپر قرآن پاک کا جس نے نزول کیا ہے، وہ قرآن پاک جو ہے ہم اس پر ایمان بھی نہیں لاتے، اور کیونکہ وہ آپ پر قرآن بھیجتا رہا ہے تو ہم اس پر بھی ایمان نہیں لاتے، تو آپ پر بھی نہیں لاتے۔ تو اس طرح سے وہ انکار کر گئے، ایمان لانے سے رہ گئے۔ تو اب یہاں پر ایک اور بات بھی بڑی اہم ہے، وہ یہ اللہ نے جیسے فرما دیا کہ جو میرے فرشتوں کا دشمن ہو، میرے رسولوں کا دشمن ہو، جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام کا دشمن ہو تو میں بھی اس کا دشمن ہوں۔ تو اس میں یہ حدیث بھی کوٹ کی ہے بہت ساری تفاسیر میں کہ کیونکہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب قیامت تک جو رسولی کام ہے، یعنی پیغام جو اللہ کا ہے، ہدایت کا پیغام جو لوگوں تک پہنچانے والا، اب وہ کرنا ہے کس نے؟ وہ مشائخ حق نے اور علماء ربانی نے۔ یعنی علماء ربانی وہ ہوتے ہیں جو بتاتے ہیں اس پر عمل بھی کرتے ہیں، اور وہ صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی وہ شریعت کے اوپر جو ہے وہ قائم و دائم رہتے ہیں، اور
اسی کا پرچار آگے کرتے ہیں، اور مشائخ حق جو ہوتے ہیں وہ بھی حق کو ہی آگے بیان کرتے ہیں۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جو وراثت ہوتی ہیں، علماء جو ہوتے ہیں نبیوں کی وراثت ہوتے ہیں، تو یہ علماء ربانی اور مشائخ حق جو ہیں وہ اب نبیوں کی وراثت ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو یہ جو ہے حق آگے پہنچانے والے ہیں، اور اس میں سب جو اللہ کے ولی، یہ علماء ربانی اور مشائخ حق اصل میں اللہ کے دوست ہوتے ہیں، اللہ کے ولی ہوتے ہیں۔ اور ولی جو ہوتے ہیں ان کی بڑی شان ہے۔ جس نے رسول اللہ تعالیٰ کی حدیث قدسی ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس نے میرے کسی دوست کے ساتھ دشمنی رکھی، اس نے میرے ساتھ اعلان جنگ کیا ہے۔ گویا جتنے بھی اللہ کے نیک بندے ہیں جن سے ہم پیغام حق وصول کرتے ہیں، تو ان سب کی قدر کرنا، ان کی عزت کرنا، ان کا احترام کرنا ہم پر واجب ہے، کیونکہ اللہ نے خود ہی فرما دیا ہے کہ جس نے میرے دوست کے ساتھ دشمنی رکھی، اس نے میرے ساتھ اعلان جنگ کیا ہے۔ گویا پھر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی جو ہے وہ پھر شروع ہو جائے گی۔ تو بہتر ہمارے لیے حکم، یہ سبق ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے دوست کو اپنا دوست سمجھنا ہے۔ جو اللہ کا ولی ہے وہ اس کو ہم نے اپنا بھی دوست سمجھنا ہے، ان کی قدر کرنی ہے، اور ان سے جو فیض ملے یا ان سے دین کی بات ملے، ہدایت ملے، اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ تو یہ سب سے بڑا سبق ہے جو کہ ہمیں یہاں پر ملتا ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ محبت کامل جو ہوتی ہے اس کا یہ سبق ہے کہ جو ہمارے محبوب کا دشمن ہوگا وہ ہمارا بھی دشمن ہوگا، تو پھر اللہ کا دشمن تو وہ ہمارا بھی تو دشمن ہوگا۔ تو جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو رسولوں کا دشمن ہے، فرشتوں کا دشمن ہے، اس کا پھر اللہ خود دشمن ہے۔ تو یہ سب سے اہم بات ہے۔ اور فرشتوں اور رسولوں کا دشمن ہونا، دراصل بندہ جو ہے جو رسولوں کا یا فرشتوں کا دشمن ہوتا ہے، وہ اصل میں وہ اپنا ہی دشمن ہوتا ہے، کیونکہ جو فرشتے ہوتے ہیں وہ تو پیغام حق کو صرف لاتے ہیں نا، اور پھر رسولوں تک وہ بھیجتے ہیں، اور پھر رسول جو ہوتے ہیں وہ آگے اس کو امت کے لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ اب یہ جو ہے یہ دونوں گائیڈنس یا ہدایت کے لانے کا ایک وہ چینل ہوتا ہے، ایک سلسلہ، ایک کڑی ہوتی ہے، جیسے ایک چینلائز سسٹم ہوتا ہے، جس میں کیا ہوتا ہے کہ اللہ کا پیغام فرشتوں سے آیا، فرشتے اس کو لے کر رسولوں تک پہنچاتے ہیں، رسول اس کو امت تک پہنچاتے ہیں۔ یہ ایک پورا ایک چین ورک ہوتا ہے، یا ایک سسٹم ایسا ہوتا ہے جس میں وہ چینلائز سسٹم بنا ہوتا ہے، جس میں وہ اب یہ اگر دیکھیں اللہ اگر ناراض ہو جاتا تو پھر اگر یہ توڑ دیتا اللہ تعالیٰ تو پھر ہمیں ہدایت نہ ملتی تو ہم کیا کر سکتے تھے؟ یہ تو اللہ رحمان ہے، رحیم ہے، وہ اس کا کرم ہے، اس نے مہربانی کی، ہمارے اوپر سلسلہ ہدایت کا جاری رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے، اس کا جتنا بھی بندہ شکر ادا کرے کم ہے۔ تو اس کی رحمت، اس کی برکت سے اور اس کی ہدایت سے ہم جو ہیں اس قابل ہوئے کہ ہم اللہ کو پہچانتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہیں، اور جو ہدایت ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی ہم اس پر عمل کر کے اپنے آپ کو اس قابل کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ہم مقرب بن جائیں اور ان کو خوش کرنے والے بن جائیں۔ یہ سب سے اہم بات ہے جو کہ ہم نے کرنی ہے انشاءاللہ تعالی۔ تو بس یہ ہے کہ کسی کو بھی اس کا دشمن ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور یہودی ہوں، عیسائی ہوں، یا کوئی بھی مذہب والے ہوں، تو وہ فرشتے جو ہوتے ہیں وہ صرف اللہ کا پیغام رسولوں تک پہنچانے والے جو ہوتے ہیں ان کا کام یہی ہوتا ہے، جیسے جبرائیل علیہ السلام کا کام یہی کہ اللہ کا پیغام نبی تک پہنچانا، اور پھر نبی کا پیغام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں تک ہر چیز پہنچا دیتے ہیں۔ جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک جو کچھ پہنچا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سب کچھ امت کے حوالے کر دیا۔ تو یہ کتنی بڑی مہربانی ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بہت بڑا احسان بھی فرمایا ہے۔ تو اس لیے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز بھی نہیں رکھی، سب کچھ جو کچھ ملا
من کمپلیٹ پورے کا پورا ہمیں عطا فرما دیا۔ تو پھر آج ہمیں وہ سب کچھ پھر علماء ربانی اور مشائخ حق جو ہیں وہ عطا کرتے رہتے ہیں۔ بس ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو ماننا ہے، اور جو ان کا حکم پہنچانے والے ہیں ان کی قدر کرنی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔